دین میں کوئی ایسی بدعت قائم کی، کوئی ایسا کام کیا جس کے کام کرنے سے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ اللہ کے قرآن اور تعلیمات مصطفیٰ سے دور لے کر جا رہا ہے، تو اس کام کرنے والے، ایجاد کرنے والے، جو بدی ہے، جو اس بدعت کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں، ہر بدعت ضلالت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کو دین میں نیا کام کرے اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرمائے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام مسلم نے نقل کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فما رآہ المؤمن حسنا فہو عند اللہ حسن۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی عمل جو مومنوں کے نزدیک اچھا ہے، جس عمل کو مومن اچھا جانے فہو عند اللہ، بس وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کی بہترین عمل ہے۔ جس عمل کو مومن اچھا جانے اللہ رب العزت کے نزدیک بھی وہ عمل اچھا ہے۔ وما رآہ المؤمنون قبیحا فہو عند اللہ قبیح، اور جس عمل کو مومن کبھی جانے، جس کام کو مومن برا جانے، بس وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ کھل کر بتا دیا کہ جس کام کو مومن اچھا جانے، چاہے وہ قرآن سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، فقط ایک شرط ہے کہ صرف ٹکراؤ نہ ہو۔ اگر وہ مومنین کے ساتھ اچھا ہے، مومن اس کو اچھا گردان رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وہ عمل اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر ثابت ہو گئی، اور اللہ رب العزت کے قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ بدعت جو انہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی ہے وہ بدعت، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تو اللہ رب العزت نے اس بدعت کو قبول فرماتے ہوئے انہیں اجر عطا فرمایا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو امام مسلم نے، امام ترمذی اور نسائی نے نقل فرمایا ہے کہ تعلیمات سے ہٹ کر، قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر اور احادیث رسول سے ہٹ کر، پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجتہاد کا۔ جو مجتہد لوگ ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے، جب وہ اپنے اجتہاد کے ساتھ، اجتہاد کہتے کسے ہیں، جب وہ کوئی کام کرنے لگے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو قرآن سے بھی نہ مل رہا ہو اور حدیث سے بھی نہ مل رہا ہو، پھر جب کوئی مجتہد فیصلہ فرماتا ہے، لیکن یہ اجتہاد فقط وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود شریعت پر پابند ہو، تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مجتہد ایسا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ صحیح ہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جب کوئی مجتہد، جب اس کو قرآن سے بھی کوئی چیز مل نہ رہی ہو اور حدیث سے بھی نہ مل رہا ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آ جائے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ صحیح ہو، تو اللہ رب العزت اسے 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر کوئی مجتہد فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ غلطی پر مبنی ہو، کر وہ فیصلہ اللہ کی رضا کی خاطر رہا ہے، اگر تو اس کا فیصلہ صحیح ہوا تو اللہ کے ہاں سے 2 اجر ہیں، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہوا تو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے 1 اجر ہے۔ کیوں کہ اس کی جو نیت ہے، جو اس کی نیت ہے وہ فقط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کوئی ایسا کوئی نیا کام کر رہا ہے، چاہے وہ بدعت کیوں نہیں، اللہ رب العزت کے حضور اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اور صحابہ اکرام کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ کام جو چاہے دین میں پہلے موجود نہ ہو، لیکن اگر اس کام کے کرنے سے فائدہ ہو اور مومنین کے لیے بلائی کا رستہ نکلتا ہو، تو وہ بدعت حسنہ ہے، بدعت ضلالہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے زمانہ اقدس میں چاشت کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو امام ابن شیبہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت عارج رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابن عمر، یہ جو لوگ چاشت کی نماز ادا کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں فقالا بدعۃ و نعمت البدعۃ، آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے لیکن یہ بہت اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب کی تعلیمات سے پتہ چلا وہ کام جس کے کرنے سے اجر ملے، نیکی کا رفتہ ملے، چاہے وہ بدعت ہو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ ہو، وجود میں نہ ہو، جو بعد میں وجود میں آئے، لیکن اس کے کام کرنے سے خیر کا طریقہ نظر آئے تو وہ بدعت نظر آئے، وہ اللہ رب العزت کے حضور قبول ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث مبارکہ کو بھی امام بخاری نے نقل فرمایا ہے اور اس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے ساتھی خلیفۃ رسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ایک رات مسجد کی طرف آئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، کچھ گروہ کی صورت میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اکیلے اکیلے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ میں تجھ کو ان کا امام مقرر کرتا ہوں، یہ جو لوگ الگ الگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں ان کی تم امامت کراؤ، تمہاری امامت کے اندر آ کر یہ نماز تراویح ادا کرو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے قریب گئے، جب آپ نے دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب امامت فرما رہے ہیں اور ان کے پیچھے صحابہ جو ہیں وہ نماز تراویح باجماعت ادا فرما رہے ہیں، تو آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، آپ نے مسکرا کر کہا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی پیاری بدعت ہے تو یہ بدعت ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اجر بہت ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں ہے، چونکہ قرآن کی کسی آیت سے یہ نہیں ملتا کہ نماز تراویح کی جماعت نہ کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ تو ملتا ہے کہ میری امت میں سے کسی شخص نے وہ کام کیا جو نیک کام ہوا، جو عمل اچھا ہوا تو اللہ رب العزت اسے اس کا اجر دیں گے، چاہے وہ دین میں پہلے موجود ہو یا نہ ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح کی جو ہے وہ باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو میرے دوستو، جب لفظ بدعت ہمارے سامنے لیا جاتا ہے تو اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو پہلے موجود نہیں تھا اب وہ وجود میں آئے تو وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اور اللہ رب العزت کے قرآن سے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ملتی کہ جو کام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو اور آج اس کو کیا جائے وہ گمراہی اور ضلالت ہے، بلکہ اگر وہ سنت مصطفیٰ کے دائرہ کار میں اندر رہ کر کیا جائے تو وہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک کو اتارا، جس طرح محترم علی عمران صاحب جمعۃ المبارکہ بھی یہ بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو قرآن ہے اس سے بڑی بدعت اور کیا ہوگی، یہ سب سے بڑی بدعت ہمارے سامنے قرآن